السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وفاقی کابینہ نے موٹر ویز اور ایئرپورٹس گروی رکھ کر قرضہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تو ابھی جو سوال بنتا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے یا یہ آخری بار ہوگا؟ دس از دا بگ کوسچن، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو بھی وفاق میں حکومتیں آئی ہیں، جن میں پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ جو ہمارے قومی اثاثے ہیں ان کو گروی رکھ کر انہوں نے بھی قرضہ لیا تھا۔ پی پی نے بھی لیا تھا، نواز لیگ نے بھی لیا تھا، اور سیم وہی جو پریکٹسز ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ عمران خان وہی دہرا رہا ہے۔ معاشی پالیسی وہی ہے ان کی۔ اگر آپ ان میں دیکھیں تو جو ان کے فائنانس منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے پرانے ہی ہوتے ہیں۔ حفیظ شیخ، یہ ترین، یہ ساری پرانی ٹیم ہے جو کبھی پی پی کی کبھی مشرف کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں جو سب سے بڑا اور اہم کنفیوژن اور یہ کوسچن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ماضی میں پی پی پر یا نواز لیگ پر تنقید کرتی تھی جب بھی وہ کوئی قرضہ لیتے تھے، پرٹیکولرلی جب نواز لیگ نے گروی رکھے تھے یہ موٹر ویز، تو اس وقت سب سے بڑا جو شور مچایا تھا وہ پی ٹی آئی والوں نے مچایا تھا کہ یہ ملک بیچ رہے ہیں، ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے لیے یہ بڑے قومی اثاثے تھے اور ملک اور قوم کی نشانیاں تھے۔ ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی کیا وہ قومی اثاثے نہیں ہیں کہ ابھی وہی کام کر رہے ہیں کہ اس میں جو مین انکلوڈس ہیں ایئرپورٹس، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جس کا نام علامہ اقبال ایئرپورٹ ہے، اور ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے کراچی کی ایئرپورٹ کی زمین گروی رکھ کر یہی قرض لیا تھا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سکوک بانڈ۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ سکوک بانڈ ہے کیا۔ یہ بانڈ بیسیکلی جو اسلامک بینکاری نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ قرضہ لیتے ہو تو اسی فزیکل چیز آپ گروی رکھ کر اس کے عوض میں آپ قرضہ دیتے ہو۔ تو یہ جو سسٹم ہے اسلامی بینکاری کا کہ ان کا جو فزیکلی تھنگس، فار ایگزامپل جیسے ایئرپورٹ ہیں، موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، یہ ایک فزیکل انٹیٹی ہے، یہ وہ اپنے آپ رکھتے ہیں، اس کے عوض وہ قرضہ دیتے ہیں، اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ بانڈ جاری کرتی ہے دین۔ اور وہ کیا کرتے ہیں بینک، وہ اگین ان کو جو ہے مارکیٹ ریٹ پر گورنمنٹ کو ہی جو ہے لیز پر دے دیتی ہے جو پراپرٹی انہوں نے لی تھی، فار ایگزامپل جو موٹر ویز ہیں یا ایئرپورٹس ہیں۔ تو ابھی یہاں جو مین کوسچن یہ ہے کہ جب ماضی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اس وقت تو وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جائیں گے، ملک کا قرضہ اتاریں گے، ہمارے ملک میں نوکریوں کی بھرمار ہوگی، روزگار کے مواقع ہوں گے، ہم گھر بنائیں گے، ہم ملک کو آگے لے کر جائیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ مگر اب کیا ہو گیا ہے؟ وائی؟ the question is here why؟ کیا ہمارے پاس پلاننگ نہیں تھی؟ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے وہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا جو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ملک کے کون کون سے بڑے مسائل ہیں، ملک قرضوں میں کیوں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کیسے نکالیں گے؟ یہ ان کو ہوم ورک کرنے کے بغیر وہ بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے پبلک اسپیچز میں، پبلک گیدرنگز میں، میڈیا پر آ کر کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر کیا کر رہے ہیں؟ کر تو وہی رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے، وہ تو وہی کی وہی ہے۔ نواز لیگ ہو
پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، اس میں تو اشرافیات تو وہی ہے، ان کے مفادات تو وہی ہیں، وہی پاور میں ہے ایوری ٹائم. جسٹ وہ سمبولک ہمارا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، کبھی وہ پی پی کا، کبھی نواز لیگ کا، کبھی پی ٹی آئی کا بھی. تو اس میں جو میجارٹی آف منسٹرس آپ دیکھ لیں تو وہ تو وہی ہیں لوگ جو پرانے چہرے ہیں، وہ نیا میک اپ کر کے آ گئے ہیں. تو اسی لیے جو ابھی ہمارا ملک ہے، ڈے بائی ڈے ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، تو ان کو اتاریں گے کیسے؟ دس از دا بگ کوشچن. کیونکہ یہاں وہ فارمولا ہے جس میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرے پاس میں نے کریڈٹ کارڈ لیا. ابھی کریڈٹ کارڈ کا وہ میں نے خرچ کر لیا سارا جو بھی کریڈٹ تھا اس میں. ابھی اس کو مجھے پے کرنا ہے، تو میں کیسے پے کروں گا؟ میں دوسری بینک سے دوسرا کریڈٹ کارڈ لیتا ہوں اور وہی جو اماؤنٹ ہے اس کو میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو پاکستانی گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے کہ ایک سائڈ سے قرضہ لیتے ہیں، دوسری سائڈ کو وہ قرضہ واپس کر دیتے ہیں. تو قرضہ تو وہیں کا وہیں رہا اور انٹرسٹ بھی اس پر آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمارے جو فائنانس کے لوگ ہیں، ہمارے جو معاشیات کے ایکسپرٹ ہیں، یا ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، حکومت اور اپوزیشن، دونوں بیٹھ کر ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے. کیا یہی حال رہے گا؟ جو بھی حکومت آئے گی وہ پچھلی حکومت کے اوپر جو ہے وہ برڈن ڈال دے گی کہ انہوں نے قرضہ لیا تھا، ہمیں اتارنا ہے. تو یہ تو سلسلہ چلتا جائے گا، یہ تو رکنے کا نام لے ہی نہیں رہا. فار ایگزامپل عوام کو بہت ساری امیدیں وابستہ تھی پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، کہ وہ آئے گا، ملک چینج ہوگا، ملک میں بہتری آئے گی، معیشت بہتری ہوگی، قرضے اتر جائیں گے، عام آدمی خوشحال ہو جائے گا، اس کو روزگار کے مواقع مل جائیں گے، اور سو مینی تھنگس جو لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز تھی عمران خان میں. مگر افسوس کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مٹی میں جو ہے مل گئی ہیں لوگوں کی امیدیں. کیونکہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو کہ مہنگائی کا ڈے بائی ڈے طوفان بڑھ رہا ہے، اس کو کون روکے گا؟ تو ابھی اب ہم مثال دیتے ہیں جیسے کہ بھائی پاسٹ میں پرٹیکولرلی بنگلہ دیش کا، کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے، پاکستان اور انڈیا دونوں سے بہتر ہو رہا ہے اور بہتر ہو گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی، ہم امپورٹ زیادہ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز برانڈیڈ یوز کر رہے ہیں. پاکستان میں سمپل سے سمپل چیز جو بھی ہے ہم وہ برانڈیڈ یوز کر رہے ہیں. جب باہر سے چیزیں منگوائیں گے تو ظاہر ہے اس کو ریٹرن میں ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ معیشت پر برڈن بڑھے گا. تو سملرلی اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی، ہمیں جو ہے ٹیکسز کلیکٹ کرنے پڑیں گے، اپنے ملک سے ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا، تبھی کچھ ہو سکتا ہے، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. ادروائز تو ابھی جو پاکستان کا حال ہے وہ تو سب کے سامنے